اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کو ہمارے فارمیٹ کا تو علم ہے، اس میں آپ بذریعہ فون شامل ہوتے ہیں۔ کچھ دیر میں ہمارے نمبر بھی اسکرین پر آ جائیں گے۔ ہم اس کے اندر پوری دنیا سے عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور خصوصاً ہماری نظر ہوتی ہے عراق پہ اور شام کے اوپر۔ اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان نے، جرنلسٹ کاظم رضا صاحب نے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیوز میں، اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب، جیسے ہم پچھلے ایک پروگرام میں بھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے، جو کہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا کراچی میں نہ رکنے والا ایک سلسلہ چل نکلا دوبارہ سے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پولیس والوں کو ایک دم سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور صرف پورے دن کلنگ پولیس والوں کی ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ کہ مذہبی شخصیات، پھر ان کے خانوادے، ٹاپ ٹو باٹم کوئی اس میں جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ تو ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ثاقب الحسن جو کہ مشہور نواخواں ہیں، ان کے فرزند کو جو کہ شہید کیا نعیم عباس کو، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کبھی پولیس والوں پہ شفٹ ہو جاتا ہے، کبھی عام عوام پہ، کبھی شخصیات پہ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بیسکلی جو ہمارے حاکم وقت ہیں وہ اسی قسم کی حالات کی پیداوار ہیں، اور وہ اپنی جو اس وقت ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے اسلام آباد میں اور پورے پاکستان میں ان کے خلاف، اسے توجہ ہٹانے کے لیے اس چیز کو زیادہ تیز کر رہے ہیں۔ اور یہ بات تو طے ہے اور دنیا جانتی ہے کہ وہ جتنی بھی تخریبی تنظیمیں ہیں اور جتنی بھی دہشت گرد گروپ ہیں، ان کے سرپرست ہیں وہ، ان کے وزیر داخلہ کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور وہ انہی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آئے ہیں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹربنس رہے اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو۔ اب اس کے اندر ان کو کوئی ایسی سورسز چاہیے ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کریں اور دوسروں کو قتل کریں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں پھر لے دے کے ہم ہی رہ جاتے ہیں کہ جتنے شیعہ مار دو تم، اتنا ہی تم ملک کے اندر جو ہے وہ خوف اور دہشت کی ایک فضا برقرار رہے گی، اور جہاں موقع ملتا ہے وہاں وار کرتے ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں۔ پچھلے ہفتے دو ڈاکٹرز کو شہید کر دیا گیا۔ ابھی آج یہ کل کا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بچہ جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک نوحہ خان کی صاحبزادے ہیں اور خود اچھے نوحہ خان ہیں، ان کو قتل کر دینا، تو یہ خوف و دہشت پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کو جب تک یہ قابو میں نہیں آ سکے گا، جب تک اب سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو وہ نہیں کریں۔ ابھی 2 دن پرانی بات ہے، جامعہ کراچی کے پروفیسر کو، ڈین جو تھے، جی ہاں، ان کا بڑا افسوسناک ہے یہ صورتحال کہ ان کے بارے میں توہین رسالت کا فتویٰ دے دیا گیا آج سے 2 سال پہلے۔ اس کے تھوڑے سے ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا ہوگا کہ وہ جامعہ اسلامیہ جو اسلامک اسٹڈیز کا سیکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ تھے۔ 2 سال پہلے انہوں نے کچھ انویسٹیگیشنز کی جس پہ انہیں یہ پتہ چلا کہ کچھ انہیں معلوم ہوا، اور جیسے ہی انہوں نے اس پہ ایکشن لینے کی کوشش کی، ان کے خلاف ایک فتویٰ آ گیا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے اور انہیں جو ہے وہ قتل کر دینا واجب ہے، کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا پروٹیکشن کیا، انہوں نے کوشش کی۔ جناب، وجہ یہ تھی اس کی کہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جب انویسٹیگیشن کی تو وہاں سے کچھ جعلی سرٹیفکیٹس، جعلی مارک شیٹس، جعلی ڈگریز ایشوز ہوئی تھیں، اور اس میں کچھ بڑے نام شامل تھے جن کو ماسٹرز کی ڈگری وہاں سے ایشو ہوئی تھی، اور جب انہوں نے وہ تحقیقات کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو انہی کے ساتھیوں نے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ان کے بارے میں اس قسم کے فتاوے جو ہیں اس کی تشہیر کرنا شروع کر دی، اور انہیں مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور ان تینوں حضرات کو، مطلب افسوسناک حال یہ ہے کہ ہمارے معزز اور مقدس پیشوں میں بھی اس قسم کے لوگ اب آ چکے ہیں جو دہشت گرد تنظیموں کے اعلی کار بنتے ہیں، کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اسمبلی میں جب ڈگری چیک ہوتی ہے تو وہاں پر پھر کچھ نکلتا ہی نہیں، پتہ چلتا ہے کہ اسکول ہی نہیں گئے۔ تو اب وہ ابھی ریسنٹ اس کی جو رپورٹ ہے کہ پولیس نے جو ہے وہاں پہ 3 اساتذہ جو یونیورسٹی کے اور ہیں انہیں انٹروگیشن کے لیے بلایا ہے تاکہ عمل جو ہے وہ تیز ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ قاتلوں تک کیسے پہنچیں گے۔ جناب
دیکھیں جہاں تک جب مجھے یہ خبر میں نے دیکھی میڈیا کے اوپر کہ جی ایک یونیورسٹی کے اتنے سینئر ان کو انہوں نے قتل کیا اور تدریس سے آپ کا ڈاکٹر روج، جی ہاں آپ دیکھیں نا مطلب کہ کس لیول کے کس پائے کے آپ جو ہیں پروفیسر تھے، آپ کو انہوں نے شہید کر دیا. جی جی. تو مجھے وہ یاد آ گئی کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر خاص توجہ رکھتے ہیں عراق کے اوپر اور شام کے حالات پر، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں مین فوکس جو ہے وہ نیوز کا منبع یہی سمجھا جاتا ہے. مگر چونکہ اب کراچی میں دوبارہ اتنی ٹارگٹ کلنگ اور یہ سب معاملات شروع ہو گئے، تو ہم اپنے پروگرام کو ہمیشہ ہم نے پچھلے دفعہ بھی جو ہے وہ ان ایشوز کے ساتھ شروع کیا، مگر اس کی کڑیاں ساری جا کے جو ہے وہ عراق اور شام سے جو تکفیری عناصر ہیں، وہاں جو ان کے گروپ فارم ہوتے ہیں، وہاں جو چیزیں ہیں وہ سب ہوتے ہیں. اچھا آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جناب علامہ عباس کمیلی صاحب، تو ہم ان کو شامل کریں گے اپنے پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور خصوصاً ڈاکٹر عدیل صاحب کی طرف سے آپ کو آپ کے شہید فرزند کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت عرض کرتے ہیں. بہت دل کی گہرائیوں سے بہت ہی غمزدہ ہیں ہم، اور ہم نے اسی سلسلے میں جو ہے آج آپ کو زحمت دی اپنے پروگرام میں. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ افسوسناک واقعہ ہوا، تو کیا اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ کو کچھ تھریٹس تھیں، کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے؟ جی مجھے تو ایک عرصے سے تھریٹس تھے اور حملے بھی ہو چکے تھے، اور ہٹ لسٹ پر بھی میرا مسلسل نام چلا آ رہا ہے کافی برسوں سے، کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے ہٹ لسٹ کا نام. جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے شہید علی اکبر کا، وہ بھی میرے بہت سے معاملات کو دیکھتا تھا، اور بہت سارے معاملات کو، اور گھر کے بھی اور کاروبار کے بھی، اور جعفر الائنس میں بھی بڑی میری مدد کرتا تھا وہ، اور وہ مجلسیں بھی پڑھتا تھا بے انتہا مقبول ہو رہا تھا دن بدن. وہ یہ معاملات بھی تھے. وہ جیل میں بھی جا کے مجلسیں پڑھتا تھا، وہاں اس نے بڑی خدمات انجام دی، جو پیرک بنوایا، اور ان کے لیے شہری افطاری قیدیوں کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، عشروں کا 63 دن یہ عزاداری کرتا تھا وہاں پہ. پھر اس کے بعد اس نے یہ کوشش کی کہ ان کے لیے غذا بہتر ہو روزانہ کی بنیاد پر. اس طرح سے ان کے مسائل اور ان کی تربیت بھی کرتا تھا وہ قیدیوں کی جو ہمارے ملت جعفر سے تعلق رکھتے تھے. یہ سارے خدمات وہ انجام دے رہا تھا خاموشی کے ساتھ، لیکن دائرے کی کوئی بات چھپتی نہیں ہے. پھر آخری دنوں میں اس پہ تو ایک بار گاڑی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے محفوظ رہا. ایک مرتبہ اس کا میکینک اس کی گاڑی ریپیئرنگ کے لیے لے جا رہا تھا، اس پر حملہ ہو گیا. پھر اس کی شکل جیسے انہوں نے دیکھی تو کہیں وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں کر کے اس کو چھوڑ دیا. اچھا. تو یہ چیزیں ہو رہی تھی. اس کے بعد میں نے اس کو محتاط کر دیا تھا کہ بھائی تم اپنے ٹائمنگز کو بدلو، راستوں کو بدلو. وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. راستے میں تو اس نے موقع نہیں دیا، لیکن جب وہ فیکٹری پہنچ چکا تھا اور واپسی کا اس کا ٹائم ہو رہا تھا، تو اس وقت وہ گن مین اس کی اجازت لے کے سامنے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا، اوپر آفس میں اسلحہ رکھ کر. وہ جب واپس آیا تو اسے کہا بس اب اسلحہ لے کر آؤ، گھر چلتے ہیں. وہ اسلحہ لے کے اوپر گیا آفس میں، اور یہ گیٹ سے باہر نکل آیا اس کے انتظار میں. وہاں اس پر یعنی اس کے معنی وہ جو قاتل تھے جن کو ٹارگٹ دیا ہوا تھا وہ ہمہ وقت جو ہے وہ فالو کر رہے تھے، یعنی لمحہ بہ لمحہ فالو کر رہے تھے. جی ہمہ وقت فالو. جی 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 جی. اب جہاں تک صورتحال جہاں تک قبلہ صورتحال ہے کہ اب اس میں علماء کے خانوادے، اس میں ہمارے پروفیسرز، اس میں ہمارے ڈاکٹر، ہمارے علماء، ہمارے عام عزادار، ہمارے بزنس مین، ہمارے تمام کمیونٹی کے تمام شعبوں سے تمام لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں.
تو قبلہ آپ کیا کہتے ہیں ابھی، کیا مطلب کیا لاہ عمل کیا ہے ہمارا، اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ بھائی ابھی تو کیا بتاؤں میں، میرا ایک اصول یہ بھی کہ میں مسلسل اس دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرتا رہا ہوں، جی مختلف فورمز پر جعفری الائنس کے تحت پریس کانفرنس میں یہ وہ بہت آواز بلند کرتا رہا ہوں، شاید اس کا سزا مجھے دی گئی ہے اور اس طرح سے میری کمر تو دی گئی ہے، اور اس کے بعد سے اب تک مجھے یقین جاننے کے صبح سے لے کے رات تک آدھی رات تک ترغیب کرنے والوں کا تنہا بے شک بے شک، آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کی فرصت نہیں، جی ہاں، تو ابھی تک تو اور بہن بھی معاف ہو چکا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خدا جو ہے وہ آپ کو استقامت عطا کرے، کیونکہ آپ کی قوم کے لیے جو ہے وہ بہت ہی گراں قدر خدمات ہیں جعفری الائنس کے حوالے سے، اور مطلب آپ کسی تعارف کے تو بہرحال محتاج ہیں ہی نہیں، دنیا جانتی ہے آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ دریا عالم محبت سے وابستہ رہی ہے، آپ کی انتھک خدمات، انتھک محنت آپ نے کی ہے، تو مگر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایسے جو نایاب گوہر ہیں ان کو ایک ایک کر کے کھو رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب لاہ عمل ہم کیا ہوگا، اس کا کیا سولوشن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو میں نے جیسے کہا کہ میں نے تو اس طرف کچھ ابھی تو چیف خان واتے کو دیکھنا ہے، میں اس کی بیوہ ہے، اس کا برا حال ہے، راتوں کو وہ سوتی نہیں ہے، کھانا نہیں کھا رہی ہے، ہاسپٹلائز کی گئی، بے ہوش ہو گئی، ہاسپٹل میں رہی، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ہاں ہم اے پی سی کر رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کریں گے اسی ماہ میں، جی سب سے پہلے اور سب علی اکبر کے لیے نہیں بلکہ جتنے شہید ہو رہے ہیں سیکٹرین وائلنس اور ٹارگیٹڈ کلنگ کے انسداد کے لیے آل پارٹیز، ہر پارٹی کے لوگ آئے میرے پاس تعزیت کے لیے، تمام جتنی بھی پارٹیز ہیں، مذہبی جماعتیں بھی اور سیاسی جماعتیں، تو آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اس میں سب کی آرا لی جائیں، اور کیونکہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جب مطلب وہ اس کو اون بھی کرتے ہیں کہ کون لوگ مار رہے ہیں، وہ مطلب سامنے آ کر کہتے بھی ہیں کہ جی ہم اون کرتے ہیں، یہ واقعہ ہم نے کیا ہے، اور پھر ایک طرف آپریشن چل رہا ہے، تو شہروں میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب ہم کب اس کے اوپر ہمیں چاہیے ہماری تمام وہی آپریشن کے خلاف بھی میں نے آواز بلند کی کہ آپریشن کیسا ہو رہا ہے، کہ آپریشن کے باوجود جو ہے وہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے، اور دن میں جو کئی افراد جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، اور بیشتر افراد شیعہ ہیں، اور ان علاقوں میں کہ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا ان میں بھی وارداتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو آپریشن تو بس کیا کہا جائے۔ میں نے تو 4 پریس کانفرنس بھی کی گزشتہ ہفتے میں، تو لاہور میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، اور میں نے کلیئر کٹ یہ وارننگ دی تھی کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو میں ملک کی تحریک چلاؤں گا۔ یہ چیز پریس میں آ چکی ہے، لیکن اس کے بعد یہ دھرنے وغیرہ شروع ہو گئے، لہٰذا میں نے ذرا خاموشی اختیار کی کہ کہیں ہماری تحریک کو بھی سیاسی رنگ نہ دے دیا جائے۔ بہتر جعفری الائنس جو ہے وہ سیاست نہیں کرتی ہے، وہ ایک ریلیجس الائنس ہے، اور مذہبی معاملات میں سے بولتے ہیں، اور سینٹ میں بھی میں مذہبی ایشوز پر ہی بولتا رہا ہوں، اور جو کلنگس ہوتی رہی، پارا چنار اور چلاس اور گلگت ٹی.آئی. خان، اسی کے لیے میں آواز بلند کرتا رہا ہوں، وہی میرا مشین ہے۔ اور ابھی میرا انہی دنوں میں میرا پروگرام تھا پارا چنار جانے کا اور ٹی.آئی. خان، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس میں کبھی زور آ جاتا ہے، ایک دم یہ سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پولیس والوں پہ شفٹ ہو جاتی ہے، کبھی ڈاکٹرز پہ شفٹ ہو جاتی ہے، کبھی پروفیسرز پہ شفٹ ہو جاتی ہے، مطلب اس میں افیکٹڈ تو سبھی ہیں نا۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس آنی چاہیے، تو میرے خیال میں ان کو سب کو سنجیدہ ہو کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ بھائی اس سے محفوظ تو کوئی نہیں ہے۔ یہی کوشش ہے کہ سب سنجیدہ ہو کر کے شاید 29 سپتمبر کو ہم کریں گے،
اور دوسرا پرابلم یہ کہ نہ صرف کلنگز ہو رہی ہیں بلکہ گرفتاریاں بھی اندھا دھند ہو رہی ہیں، اندھا دھند گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے بھی شیعہ ملت جعفریہ کے لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور پھر ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں کس کے پاس ہیں۔ تو گورنمنٹ کا اس کے اندر کچھ رول نظر نہیں آتا، جو وزیر اعلیٰ ہے کبھی ان کا بیان بھی نہیں آتا، ہم تو اس کے اوپر بہت قریب سے نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہوتے کہاں ہیں۔ بالکل وزیر اعلیٰ صاحب تو بس خدا ہی انہیں توفیق دے، کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ہونا دیکھیں کسی بھی ملک پہ میرا ہی تو ایک بیٹا نہیں کب شہید ہوا، کتنے لوگ ہو رہے ہیں جی، مجھ سے لوگ کتنے کے اندر تھی، ایک سلسلے کا انسداد ہونا چاہیے جو نہیں ہو رہا۔ کیونکہ جب ہم اور پھر آپ یہ دیکھیں گے جی وہ شکیل اوج صاحب بھی، جی ہاں، شکیل اوج صاحب جو کہ بہت ماڈریٹ تھے، اور ابھی یونیورسٹی آف کراچی میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس میں انہوں نے مجھے شیلڈ دی تھی، اس اجلاس کی صدارت بھی کی تھی انہوں نے، آج وہ بھی ٹارگیٹ ہو گئے۔ تو یہ تو بڑی گہری گھناؤنی سازش ہے، انٹرنیشنل سازش ہے۔ اصل میں علامہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سوچ کو مار دو، نہ سوچنے والا ہوگا جی، نہ کوئی بات کرنے والا ہوگا۔ میں جس علاقے میں شہادت ہوئی ہے علی اکبر کی، یہ وہی علاقہ ہے جہاں سبت جعفر صاحب کو شہید کیا گیا تھا، یہ لیاقت آباد 10 نمبر، اور یہ فیکٹری جو ہے آپ کی یہ بھمبوریا ٹاؤن شاید کہلاتا ہے، بنگوریا ٹاؤن سے ملحق ہے وہ، جی عزیز آباد کے بعد، جی ہاں، تو یہ ایسٹ کے ہی اس میں آتا ہے، میرے خیال میں ایسٹ میں، کراچی ایسٹ میں آتا ہے یہ علاقہ۔ مجھے صحیح طرح شاید ویسٹ آ گیا، چینج ہوا ہے، اچھا، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ کلرز ان کو تھرو آؤٹ ایکسس ہے کہ وہ کہیں سے بھی پیچھے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی تحقیقاتی اداروں سے، پولیس سے ابھی کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کچھ پتہ چلا ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے فون آنے سے پہلے بات ہوئی، ابھی تک کوئی کلیو نہیں ملا، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک طرف وہ بڑا ہائی آفیشلز ہیں، وہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ لہنیاں کرا رہے ہیں، لیکن ابھی متعلقہ جو افسر ہے جو اس کیس کو پرسیو کر رہا ہے، اس نے تو ابھی تک یہ کہا کہ کوئی کلیو نہیں ملا ہے، اور وہ اندھیرے میں ہے ہمیشہ کی طرح، مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ان سے کیا توقع رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی کسی بھی ملک پہ اگر کوئی افتاد پڑتی ہے ایسی اور کوئی انٹرنیشنل سازش ہے اور اس کی کڑیاں ملتی ہیں تو کم از کم پورا ملک سنسیئر ہو کر اس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، مگر یہاں پر تو معاملہ اس کا کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر سب جانتے ہیں کہ کون ہے۔ یہاں اس سلسلے میں میرے بیٹے علی اکبر کی شہادت کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار تو سب نے کیا، تعزیت سبھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے تعزیت کی اور فون بھی کر رہے ہیں اور بیانات بھی دے رہے ہیں، ہمدردی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، دیٹس آل۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ 2-4-8 دن بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو آپ نے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا ہے، اس میں آپ کون کون سے نکات پہ کام کریں گے اور کس طریقے سے اس حوالے سے پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کروائیں گے؟ بھائی ابھی تو میں نے کہا نا، پروٹیسٹ کے حوالے سے مجھے سوچنے کا، ابھی تو اے پی سی بلائیں گے تو پھر نہیں بنا، لیکن میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ان کے خانوادے آتے ہیں میرے پاس کہ تمہارے ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرے کو یہاں گولی مار رہی ہے، پان کی دکان پر بیٹھا تھا، ایک بھائی شہید ہوا، دوسرے کو اٹھا لیا اچانک، یہ تو روز قبل کی بات ہے۔ اس کے لیے میں نے کوششیں کی ہوئی ہیں، یہ گرفتار، دیکھیں شہید ہونے والے تو شہید ہو گئے، لیکن جو زندہ بچے ہیں ان کے لواحقین ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے
बेटे हैं, उनको तो एक घर में एक शहीद हुआ और दूसरे को उठा लिया जाए, कितना बड़ा जुल्म है। ये तो जुल्म की इंतहा है, फिर उसका पता ही नहीं चले। वाकई में बहुत बहुत जुल्म की इंतहा है ये तो क़िबला, तो ये तो जुल्म की ये तो इंतहा है ना कि से वो आते हैं सादा लिबास में, बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में आते हैं और उठा के ले जाते हैं, और उसके बाद उनका कोई पता ही नहीं होता। ये तो बाकायदा कुचलने वाली बात है कि आप शहरी एक तरफ से शहादतें, दूसरी तरफ से गिरफ्तारियां, और फिर और भी कई ऐसे वाकयात हैं। तो मिसिंग पर्सन में चले जाते हैं, वो सियासत जी के इनकाउंटर शो करके मार दिए जाते हैं कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ये तो फिर ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके खिलाफ तो ये तो फिर हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर तमाम शोबों के अंदर ये वायरस सराहियत किया हुआ है ना। इसका मकसद तो ये निकलता है अगर कोई दहशतगर्द टोला काम कर रहा हो, बिल्कुल है ना, अगर कोई दहशतगर्द टोला काम कर रहा हो तो समझ में आता है कि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस मिल के हैंडल कर लेंगी, यानी कभी ना कभी तो काबू होंगे ना। मगर जब उनके अंदर ही लोग मिल के और वही कुचल रहे हो तो मतलब फिर क्या सूरत हाल समझ में आती है। ये तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये माइंड सेट है जी हाँ, जो हर तरफ से रायत कर गया है, हर तरफ से रायत कर गया है, तमाम इदारों में तकरीबन। क्योंकि आप माशाल्लाह सेनेटर भी रहे हैं और आपने इससे पहले भी इस पे आवाज़ उठाते रहे हैं, सारे फोरम्स पे आपने आवाज़ उठाई है, मगर कभी हमारे अरबाब इख्तियार ने इस पे कान नहीं धरा। अभी तक तो संजीदगी के साथ कुछ नहीं हुआ है, और ये फैलते जा रहे हैं, मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं, तमाम इलाकों में ये अब आ गए हैं, बल्कि क्या बताएं, आप बहुत बुरी तरह से पेनिट्रेट कर गए हैं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में इराक और शाम जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी? कोशिश तो पूरी हो रही कि यही हो, यही हो, और दाइश के नक्श कदम पे जो है असरात यहाँ भी आ चुके हैं, उनके झंडे लहरा रहे हैं, उनसे इलाक हो रहा है, और उन्हीं खुतूत पर आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि नाम बदलने में कितना टाइम लगता है, सिपाही साहबा से उठा के दाइश रख दें, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। एजेंडा तो एक ही है ना क़िबला, नजरियात और नाम क्या, तो दाइश ही के झंडे कुछ रैलियों में लहराए गए हैं। जी हाँ, वो देखा था मैंने, वो जो मिलियन मार्च हुआ था उसमें लहराया गया था शार फैसल के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो। जी 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 जी। और काफ़ी मतलब वो पार्टी कौमी धारे में शामिल है, उनको रोकना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था कि भाई ये हमारी पार्टी कौमी धारे में शामिल है, आप ये एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था वो मनाजिर देख के और हैरत हुई थी मुझे। क़िबला बहुत ही शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, और एक मरतबा फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ताज़ियत है, और हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। बहुत ही शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे जाफरी अलायंस के सरबराह जनाब अल्लामा अब्बास कुमैली साहब से। आपने गुफ्तगू सुनी, और अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ जा रहा है, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम कहीं से शुरू करेंगे। लेते एक मुख्तसर सा ब्रेक।